نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے خصوصی لیکچر کے ساتھ میں ہوں جاوید اقبال. آج ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جو کہ میرے بھی پسندیدہ شاعر ہیں. میرے خیال سے نہ صرف میرے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے، میں تو کہتا ہوں صرف ملت اسلامیہ ہی کیا پوری دنیا کے یہ پسندیدہ شاعر ہیں. آئیے تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. کچھ سوالات میں نے یہاں لکھ دیے ہیں اور کچھ باقی کی میں وضاحت کروں گا. جماعت ناہم کے سلیبس میں جو مؤلفین نے علامہ محمد اقبال کا تعارف بیان کیا ہے وہ انتہائی اختصار سے انہوں نے کام لیا ہے. شاید ان کے مد نظر بچوں کی ذہنی اپروچ بھی ہے اور ان کی پکنگ پاور کتنی ہے وہ بھی سامنے رکھتے ہیں. حالانکہ علامہ اقبال کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت بھی درکار ہوتا ہے، بہت لیکچر بھی درکار ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے اب تو پوری اقبالیات کے موضوع پر لائبریریاں بھری پڑی ہیں جس میں صرف اقبال پر اتنی ہزاروں کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں. علامہ محمد اقبال جو کتاب والوں نے درج کیا ہے 1877 میں پیدا ہوتے ہیں. 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں. 1938 میں انہوں نے وفات پائی اور 21 اپریل 1938 کو وفات پاتے ہیں لاہور میں. اور لاہور میں ہی بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے سامنے اگر نکلتے ہیں تو دائیں جانب ان کا مزار واقع ہے. آئیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بارڈ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی. وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا. 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا. 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے. علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پورا عصر اور پرسوز شاعری کی. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا. اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا. آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے. اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا. بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں. رغمان اعجاز میں کچھ اردو نظمیں شامل ہیں جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے. فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں. یہ مختصر تعارف کتاب والوں نے کروایا ہے. اس میں سے میں نے سوالات لکھ دیے ہیں، اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور آپ نے جواب دینے ہیں. علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال نے کب اور کہاں وفات پائی؟ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ علامہ اقبال نے ایم اے کہاں سے اور کس مضمون میں کیا؟ علامہ اقبال نے کن زبانوں میں شاعری کی؟
علامہ اقبال یورپ سے کون سی ڈگریاں لے کر وطن واپس آئے؟ علامہ اقبال نے شروع میں کس قسم کی شاعری کی؟ علامہ اقبال کے چند ایک فلسفوں کے نام تحریر کریں۔ علامہ اقبال کے اردو شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ علامہ اقبال کے فارسی شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ علامہ اقبال کے والد اور والدہ کے نام کیا تھے؟ والد کا نام تو یہاں کتاب میں درج ہے، شیخ نور محمد، اور والدہ کا نام امام بیوی تھا۔ علامہ اقبال ان پڑھ فلسفی کسے کہتے تھے؟ یہ بھی اپنے والد صاحب کو کہا کرتے تھے ان پڑھ کرتے۔ بیٹا یہ سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات لکھ کر مجھے بھیجنے ہیں۔ اب میں بذات خود بھی اس فکر میں ڈوبا ہوا ہوں کہ میں علامہ اقبال کے کس ٹاپک کو یہاں آپ کے سامنے رکھوں اور ان پر تبصرہ کروں، کیونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت ہے، اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، بے شمار پہلو ہیں۔ اگر میں ان کا وہ خاندان شجرہ نسب بیان کرتا ہوں تو مجھے وہ برہمن اور آگے بہت جانا پڑے گا، بابا لول ہائی تک، اور اس سے چلتے چلتے پھر علامہ اقبال اور ان کے نسل تک آنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم اور تربیت یہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور پڑھ لیتے ہیں، مضامین کی صورت میں آپ کو اساتذہ پڑھا دیتے ہیں۔ اگر میں اسی چکر میں پڑھ گیا تو علامہ اقبال کی شخصیت کو صرف ہم جان سکیں گے، ان کی فکر کے دائرہ کار کو ہم معلوم نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، کتنے عظیم مولوی میر حسن جیسے عظیم استاد ان کو مل گئے، والدہ صاحبہ نے کتنی اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بکری پیدا کی تھی اور ان کو اپنے رزق حلال کھلا کر اسی کا دودھ پلاتے تھے، یا رزق حلال کے علاوہ کوئی ان کو مطلب ہے کہیں ادھر ادھر دیگر عادات اس میں نہیں۔ پھر علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کے بعد میٹرک میں ہی شادی کر لی، امتحان دینے کے لیے گئے، اس سے قطع نظر آگے چلے جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کالج لاہور آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک وہ ابھی نوجوان شہر اور اپنا قد و قامت منوانے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو چند ہی روز میں ان کو وہاں پذیرائی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ نظمیں اپنے نماز جمعہ میں بھی لکھ کر لاتے تھے۔ تو وہاں سے بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں لی، ایم اے فلسفے میں کیا اور سیاست میں بھی آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم علامہ اقبال کو ایک عظیم شاعر اور فلسفی کہتے ہیں تو ان کی شاعری کو اور ان کے فلسفوں کو جاننا ضروری ہے۔ اب شاعری کو بھی مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں بھی تقسیم کر دیا۔ ایک لاہور میں جو رہتے تھے پہلا دور اس کو قرار دے دیا، پھر یہ تو تھی یہ تقسیم جو میں ابھی بتا رہا ہوں عبدالقادر کی ہے جو بانگ درہ میں انہوں نے دی، ایک اس میں لاہور کے تک، پھر یورپ میں تعلیم حاصل کرنے چلے جاتے ہیں، وہاں وطنیت کا وہ ایک غلبہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے وطن سے بڑی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کام کام اور صرف کام، انہوں نے وہاں اس کی عملی شکل دیکھی تو اپنا شاعری کا نظریہ بھی ترک کر دیا اور شاعری کرنے کی بجائے کام کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے اور اس کا اظہار بھی کر دیا اپنے دوست اسی عبدالقادر کو، جو کہ ایک رسالہ نکالا کرتے تھے مخزن، اس میں واضح طور پر لکھ دیا مدیر مخزن سے اقبال جا کے میرا کوئی یہ پیغام کہہ دے کہ جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاق سخن نہیں ہے کہ وہ شاعری نہیں کرتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ مگر دوست نے کہا نہیں آپ شاعری نہ چھوڑیں، ہاں چلتے ہیں آپ کے استاد آرنلڈ کے پاس، اگر وہ آپ کو شاعری ترک کرنے کا مشورہ دے دیتے ہیں تو چھوڑ دینا۔ آرنلڈ کے پاس آئے اور آرنلڈ نے کہا دیکھیں اقبال آپ کی شاعری چیزیں دیگر است ہے، آپ اگر شاعری نہیں کریں گے تو نہ صرف اپنے اوپر بلکہ اپنی قوم پر ظلم کریں گے۔ تو وہاں بھی اقبال پر وطنیت کو تھوڑا سا ان پر بھی غلبہ آ جاتا ہے اور وہ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے، اس کو دیوتا لگتا ہے۔
اور وطن پرست ہونا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اقبال نے اس تہذیب کا، یورپ کی تہذیب کا جب انتہائی گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تہذیب تو اپنے ہاتھوں خود ہی خودکشی کرے گی، اس میں تو احساس مرابط نہیں ہے، اس میں تو ہمدردی نہیں ہے، اس میں تو اپنوں کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، صرف دولت کمانے اور پیسہ بنانے کے چکر میں لوگ ایک سرپٹ گھوڑے کی مانند پیچھے اس کے دولت کے دوڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اقبال اس تہذیب کے الٹا ناقد بن کر آتے ہیں، حالانکہ اقبال کے دور میں یا ایون آج بھی جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں ان کو ترقی نظر آتی ہے تو وہ وہاں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس روشنی سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ پھر وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ اقبال بہت شاعر ہمیں نظر آتا ہے جو اتنا بڑا نام ہے، جس نے اس کو نہ قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس پر تنقید کر دی اور واضح طور پر شاعری بھی اس پر کر دی۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پیدا ہوگا۔ یہ تہذیب مغرب اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی۔ یہ تو اقبال کا ایک اور فلسفہ بھی یہاں میں بیان کر سکتا ہوں جس کو تصور مغرب بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اس سے وہ محظوظ نہیں ہوتے، اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ جب ان کا مطالعہ بڑھتا ہے، مشاہدہ بڑھتا ہے تو اس کو اپنی اسلامی تہذیب اتنی دلچسپ اور خوبصورت نظر آتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تہذیب وہ سامنے لانا گوارا تک نہیں کرتے۔ یعنی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو وہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے محبوب تھے اور وہ ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ان کے وہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنا محبوب بنا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا رکھا تھا، تو محبت اور عقیدت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، بے شمار شعر بھی حالانکہ زبان زدیام ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ تھی محبت ان کی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو بیٹا میں تھوڑا سا یہاں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اقبال کی زندگی کو، سمانے کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں ان کے فلسفوں کی جانب۔ حالانکہ بے شمار موضوعات ہیں، اقبال کا ادھر سے لاہور آنا، لاہور سے پھر یورپ جانا، یورپ سے تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آ کر وکالت شروع کرنا، وکالت کے ساتھ ساتھ ان کو پروفیسری مل جانا، پروفیسری کے ساتھ پھر ان کا سیاست ہے، پنجاب اسمبلی میں جانا۔ تو یہ بے شمار موضوعات ہیں جن پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکچر دیے جا سکتے ہیں اور کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہو، شغف ہو تو کتابیں ضرور پڑھا کریں۔ اور اقبالیات اب ایک پورا موضوع بن چکا ہے، بے شمار اقبال پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور آئے روز لکھی جا رہی ہیں، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں۔ تو علاوہ ازیں میں تھوڑے سے ان کے فلسفوں کو بیان کرتا ہوں، یہ آپ لکھ لیں، دیکھ لیں ان کو اور تسلی سے، پھر ان کے جواب دیکھ کر آپ نے مجھے بھیجنے ہیں۔ اب کتاب میں بھی بے شمار ایسے پوائنٹس ہیں جن کی جتنی وضاحت کر لی جائے وہ بھی کم ہے۔ لائک میں تھوڑا اشارہ کرتا ہوں آپ کی جانب۔ ایک تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غالب کی طرح ان کا بھی جاندار کلام فارسی زبان میں ہے۔ ہم صرف اردو کلام کو پڑھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ بدقسمتی سے ان کے پورے اردو کلام کو نہ پڑھا ہے، انہوں نے نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فارسی کا کلام بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اگر وہ اقبال شاعری کرنے لگتا ہے تو شروع میں وہ روایتی شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے،
روایتی شعر سے مراد غزل گوئی کی شاعری ہے، اور غزل میں کیا ہو رہا تھا؟ عاشقانہ مضامین بیان کیے جا رہے تھے، محبوب کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے، اور سارا زور ان کی طرف تھا۔ مگر اقبال نے یہ محسوس کر لیا کہ میرے جو خیالات کی وسعت ہے یہ غزل میں نہیں بیان ہو سکتی۔ اقبال ایک پیغامبر تھا، اقبال نے ایک میسج دینا تھا اپنی پوری قوم کو، تو وہ اس میسج کا جو مؤثر ذریعہ ہے، جو جاندار ذریعہ ہے، وہ نظم تھی نہ کہ غزل۔ غزل میں وہ جاندار نہیں تھی، وہ بلند آہنگی نہیں تھی اس کے اندر، تو چونکہ اس میں تو ایک دھیما لہجہ ہوتا ہے، غزل میں دکھ ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، اس مایوسی سے نکل کر ایک امید کا پیغام انہوں نے دینا تھا، تو اس کے لیے اپنے اظہار کا جو ذریعہ بنایا، انہوں نے وسیلہ بنایا، وہ نظم ہے۔ یہ ضرور میں رکھتے ہیں، حالانکہ شروع میں بے شمار میں شعر بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو اقبال نے روایتی شعری کے طور پر لکھے، اور خاص کر داغ دلوی کے رنگ میں اور مرزا بیدر کے رنگ میں، اور ایون کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ داغ دلوی سے شروع میں انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے وہ اپنی شاعری میں اصلاح بھی لی۔ اب میں چند ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں جو ابتدائی طور پر نہ آتے، یہ بانگ درم میں غزل شامل ہے۔ نہ آتے ہیں اس میں ہمیں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھے، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، تعامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی، جو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو یہ تمام شاعری جو ہے یہ روایتی شاعری۔ اچھا، پھر جب یورپ جاتے ہیں، میں نے ابھی کہا تھا کہ پھر وہ یورپ وطن کی شاعری آ جاتی ہے، لیکن جب ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ وطن بھی کچھ نہیں ہے، دین اسلام تو بہت وسیع اور عزیز دین ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں ایک انسانیت کی بات کروں، ایک قومیت کی بات کروں۔ پھر اس نے ملت اسلامیہ کی شاعری کی۔ ملت اسلامیہ سے یہ بھی نہ مراد لے لینا کہ صرف اور صرف پاکستان کی، بلکہ جہاں جہاں جس جس جگہ مسلمان آباد ہیں ان کے سامنے اللہ کے کلام کا جو فلسفہ ہے وہ رکھ دیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنی شاعری میں بیان کر کے وہ رکھ دی اور اسلامی فلسفہ پیش کر دیا۔ اور ان فلسفوں میں اور پھر وہ دیکھیں، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامہ اقبال صرف پاکستان کا شاعر ہے یا عرب کا شاعر ہے یا عجم کا شاعر ہے، وہ پوری دنیا کا شاعر ہے، اور جتنا لوگ مطلب بیرونی دنیا اقبال کو پسند کرتی ہے یا ان کو پڑھتی ہے، اتنی شاید ہم بھی نہیں پڑھتے۔ ایران والے تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور بے شمار زبانوں میں ان کی شاعری ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ انہوں نے بھی ان کے فلسفے لکھے ہیں، جیسے یہ زندگی کا ہے، کائنات کا ہے، خدا کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ خودی ہے، فلسفہ مرد مومن ہے، فلسفہ شاہین ہے، عقل و عشق ہے، عقل و خرد، عقل و عشق، خرد بھی عقل کو کہتے ہیں۔ ان کا فلسفہ مغرب ہے، مغرب کے حوالے سے بھی اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور قومیت، سیاست، خودی اور بے خودی، چلیں تصور تعلیم ہے، تو یہ عشق رسول ہے۔ بے شمار فلسفے ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ اب ایک ایک فلسفے پر الگ الگ کتابیں یہاں تخلیق کی گئی ہیں، لکھنے والوں نے لکھی ہیں، اور بے شمار آپ کو اگر آپ پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، تو ان میں مضامین مل جائیں گے جو اقبال کے ان فلسفوں پر لکھے گئے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ایک فلسفے کو لے کر میں کتنا کچھ بیان کروں، یہ ویڈیو اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، میرے خیال سے مشکل ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا میں واضح آپ پر ضرور کر دوں گا کہ یہ کیا ہے۔ اب کائنات کے بارے میں بھی ایک مشاہدہ رکھتے ہیں،
بہت زبان زد عام یہ بھی شعر ہے، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے دمادم کن فیکون. تو یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، یہ مسلسل پھیل رہی ہے. یہ قرآن کی روح کے مطابق یہ فلسفہ ہے. خدا غالب. اچھا یہ بے شمار فلسفی ایک ایسی سطح پر پہنچ جاتے ہیں جب ان کے پاس علم آ جاتا تو وہ خدا کے منکر بن جاتے ہیں. کسی نے یہاں تک کہہ دیا تھا توبہ نعوذ باللہ من ذالک کہ گاڈ از ڈیڈ مین از سپر پاور، کہ خدا مر چکا ہے مین ہی جو ہے وہ سپر پاور ہے. تو یہ اقبال وحد فلسفی ہے جس کا یقین اور ایمان خدا کی ذات پر اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا. اور دیکھیں جو انہوں نے یہ شکوہ اور جواب شکوہ لکھی ہے، شکوہ اور جواب شکوہ ایک خدا کی زبان میں بھی لکھی ہے. تو دیکھیں خدا اور انسان کی زبان میں، اس میں بھی ان کا لوگوں نے تو اس کو منفی لے لیا، لیکن اس کا خدا پر اتنا کامل یقین تھا کہ جیسے ایک بے تکلفانہ دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اقبال نے اس زبان میں جا کر گفتگو کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ اقبال نے اتنا اللہ کو دوست بنا لیا تھا کہ پھر وہ ہر اپنی بات ڈائریکٹ خدا سے کہتا ہے. اور زوال آدم خاکی زیان تیرا ہے یا کہ میرا، کہ اگر آدم کا نقصان ہوتا ہے تو وہ خود اللہ کو کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں شاید آپ کا نقصان ہے. تو یہ دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. خودی کو لوگ اکثر اقبال سے پہلے نیگیٹو معنی میں استعمال کر رہے تھے، منفی معنی میں، یعنی جس کا معنی یہ نکلتا ہے ڈکشنری میں لفظی معنی غرور، تکبر، گھمنڈ. اقبال نے خودی کو غرور، تکبر اور گھمنڈ میں استعمال نہیں کیا، پیش نہیں کیا، بلکہ اقبال نے کس صورت میں پیش کیا؟ اقبال نے انسان نے معرفت ذات، عرفان ذات کے لیے استعمال کیا ہے، کہ اپنی پہچان کے لیے استعمال کیا ہے. کہ جس نے گویا اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. بیٹا اقبال کے تمام جو فلسفے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ زنجیر کی کڑیوں کی مانند آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ تمام فلسفے سپورٹ کرتے ہیں. اب مرد مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر خودی پیدا نہیں ہو جاتی، کہ اپنے آپ کو وہ پہچان نہیں لیتا. شہین اس وقت تک بلند پرواز نہیں بن سکتا جب تک اس کی اپنی پہچان نہیں ہو پاتی، یا اپنا یہ تمام مرد مومن جو ہے وہ. میں تھوڑا سا خودی پر بات کروں گا پھر آگے مرد مومن. تو دیکھیں اقبال کی شاعری میں بے شمار شعر، بلکہ اکثر جگہ یہ تو جیسے تیسے گھوم پھر کر آتا ہے پھر واپس وہ خودی پر آ جاتا ہے. تمام فلسفوں کو کہتے ہیں کہ وہ اقبال کی شاعری کی جان ہے، ایک طرح کہ وہ فلسفہ خودی ہے. اب تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی. یہ بیٹا کہ انسان کی اصل پہچان جو ہے وہ خودی سے ہے. اگر خودی رہتی ہے تو بادشاہوں کی طرح ہے، اگر نہیں رہتی تو وہ بدبخت ہے. یا جو یہ شعر آپ اکثر پڑھتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اپنے آپ کو اتنا بلند تو کرے نا، آپ اپنا مقام و مرتبہ تو پہچانیں. اچھا یہ بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمیں اپنے مقام و مرتبہ کے بارے میں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم پیدا کیا ہے. اور میں یہ وعدے کر رہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مطلب فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے، اور فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کر دیا، جس نے نہیں کیا وہ ابلیس ٹھہرا، مردود ٹھہرا. تو آپ کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے. آپ اپنے آپ کو نہ گرائیں. ملک سے آدمی کو کیا نسبت، شان عرفہ ہے میری انسان کی تو شان عرفہ ہے. تو انسان کو یہ پہچاننا پڑے گا کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، فرشتوں سے اگر افضل ہے تو وہ کیوں سمجھوتا کر لیتا ہے اتنے گھٹیا مقام و مرتبہ پر، اور وہ کیوں ذلیل ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. پھر آگے آ جاتے ہیں مرد مومن. مرد مومن اس کے اندر ایمان کی قوت ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، وہ سچا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو،
उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार आप भी, तो ग़ज़वा बदर वाली फिजा हमें पैदा करना पड़ेगी। और उसके लिए अल्लाह ताला ने तो हमसे वादा कर रखा है कि तेरे नुसरत के लिए फरिश्ते मैं कतार अंदर कतार भेज सकता हूँ। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये तमाम जो फलसफे हैं, मैं शेर जो पढ़ रहा हूँ, यह तसव्वुर खुदी के जो पहले पढ़े, अब मर्द मोमिन के हैं। तो मर्द मोमिन हर वक्त तैयार रहता है और उसके अंदर अब बेशुमार फलसफों को मैंने वैसे भी छोड़ दिया, जैसे मुलायत एक कह सकते हैं, खान का निज़ाम कह सकते हैं, गला तो गोंड दिया अरे मदरसा ने तेरा, अब कहाँ से है सदार आएगा इलल। तो एक तो ये है कि कुछ मदरसों के भी वो खिलाफ नजर आते हैं हमें, और इसमें वाज़ेह तौर पर वो ये कह सकते हैं कि देखिए मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और है, और शहीन और परवेज की देखिए परवाज तो दोनों की एक ही जहां में है ना, परवाज है दोनों किसी एक फिजा में, शहीन का जहां और है, तरगस का जहां और। तो गिद्ध भी उसी फिजा में उड़ती है, शहीन भी उसी फिजा में उड़ता है, मगर दोनों की परवाज में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मर्द मोमिन जो है ये हर वक्त आजमाइशों के लिए भी तैयार रहता है, कायनात को मुसख्खर करने के लिए भी तैयार रहता है, अल्लाह ताला के रमूज को, वो अल्लाह ताला की मतलब जो छुपे हुए राज हैं उनके दरियाफ्त करने के लिए भी तैयार रहता है। उसका ठिकाना किसी एक जगह नहीं है, जैसे शहीन के बारे में कहता है, नहीं तेरा निशान कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये तेरा बादशाही तुझे नहीं चाहिए। ये मर्द मोमिन है और शहीन है, ठीक है। तो ये तो इसके लिए भी ये पश्चिम चकोरों की दुनिया मेरा नहीं लगूं, आसमां बेकराना पिरंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं। तो ये शहीन दरअसल वो नौजवान के लिए इस्तारा रहता है, और ये क्या करता है, परे है चरखे नौजवान से, क्या परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। तो ये इसके तो मतलब वो आसमानों से आगे मंजिल है, किसी एक जगह नहीं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो एक अक्ल और खिरत बेटा देखें, ये भी बड़े वज़ाहत तलब है। मैं बिल्कुल इशारतन और कनायतन आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अक्ल अच्छी चीज़ है, अक्ल सलीम के इकबाल हामी भी हैं, मगर अच्छा है इसको पासबान रहे या तो मतलब, मगर कभी कभी से तनहा भी छोड़ देना चाहिए। तो अक्ल जो है ये यूं समझ लें हमारी साइंटिफिक है कि उन चीज़ों पर बिलीव करती है, यकीन रखती है जो अपनी आंखों से देखती है, और जो इसकी आंखों में नहीं आता, आंखों के सामने नहीं आता, उस पर वो ईमान नहीं लाइक। अब क़यामत पर यकीन है, अक्ल इसको नहीं मानती, ये तो वो परखेगी, इसके हवा से खमसा में जो चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो साइंस से साबित करेगी, इसका मतलब अल्ट्रासाउंड करेगी, तब अक्ल ये इस चीज़ को मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। फरिश्तों पर यकीन है कि वजूद उनका है या नहीं है, ये को नहीं मानेगी। इसी तरह आगे चलते जाए तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हम अक्ल के जरिए नहीं बल्कि अपने एक ईमान के जरिए, एक ईकान के जरिए, एक विजदान के जरिए, उसको हम इश्क का नाम देते हैं, उसके जरिए मानते हैं, तस्लीम करते हैं। सिंपल सी मिसाल देते हैं, एक अक्ल जो हमारी ये है वो नफ़े और नुकसान के सूद और ज़निया के जंबेले में पड़ी रहती है। जिसमें इन चीज़ों इसको फ़ायदा होता है वो उस तरफ जाती है, जिसमें इसको खदशे होता है कि यहाँ नुकसान है उस तरफ ये नहीं जाती। मगर इश्क जो है वो इस सूद और ज़निया के जंबेले से बालातर होकर नई मनाजिल की जस्तजू में रहता है और आगे की सोचता है वो किसी और दुनिया में चला जाता है। तो ये अक्ल के बड़ा मुखालिफ भी नजर आते हैं। अक्ल सलीम के हामी है, लेकिन जो ज़्यादातर नामादियत पसंद है अक्ल उसके मुखालिफ है। फिर वो इश्क के जज्बे में आ जाते हैं। और इकबाल का इश्क जो है ना तो सूफिया का इश्क है और ना ही मेरे ख्याल से आम इश्क है जो आशिक करते हैं एक आम इंसान से। ये दोनों इश्क जो हैं एक जगह जाकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, अपने वजूद को ख़त्म कर देते हैं। तो इकबाल उस इश्क का हामी है जो अपने वजूद को ख़त्म नहीं करता, वो तो हर वक्त तैयार रहता है।
وہ تو نئی نئی منزلیں دریافت کرتا ہے، اور پھر اس کو پتا ہے کہ جو عشق کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یعنی ایک کمرہ ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہے یا کوئی جان رہ جاتی ہے، تو بس بہت سارے لوگ ہجوم کی صورت میں کھڑے ہیں اور وہ اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، میں جاؤں گا تو یہ مجھے آگ لگ جائے گی۔ تو یہ اگر یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو نفع ہوتا ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ یہاں اگر ان بے شمار لوگوں میں سے ایک نوجوان سامنے آئے گا اور وہ ایک اس کے اندر جذبہ عشق اس قدر ابھرے گا کہ وہ جو آگ کے اندر چھلانگ لگا لے گا، اور کوئی اگر قیمتی جان ہے تو اس کو بچا کر لے چلا جائے گا، تو وہ جو کام کرے گا وہ اس کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے سہ فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، جب بھی خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام آبی، کہ عقل ابھی تک سوچ رہی ہے کہ اتنے زیادہ آگ کے ڈھیر میں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے چھلانگ لگا دی اور پھر وہ زندہ بچ گئے۔ تو یہ جذبہ عشق ہے، اور بے شمار میں مثالیں دے سکتا ہوں عشق کی۔ تو عشق جو ہے یہ پھر اتحاد قومیت کا یہ نظم جو ہماری ہے، جو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، وسط رہ شجر سے امید بہار رکھ، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بے شمار فرد کے حق میں ہے، افراد کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد جو ہے وہ ملت کے ساتھ اگر جڑ کر رہے گے تو وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، دیکھیں نا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، میں رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ مرد مومن یا یہ اتحاد ہے کہ اگر اپنے یاروں کی محفل آ جائے تو ریشم کی طرح نرم ہو جانا چاہیے، اگر مخالفوں کی محفل آ جائے تو فولاد ایک لوہے کی جیسی سختی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام فلسفے بھی قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آپس میں رحم دل ہیں، اور پھر اگر ان کے سامنا کفار سے ہو جائے تو ان پر یہ شدت اختیار کر لیتے ہیں، ان پر غالب آ جاتے ہیں، ان سے کوئی نرمی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنوں کے ساتھ ایسا ہو جانا چاہیے جیسے جوئے نغمہ خاں، ٹھیک ہے، بالکل گاتی ہوئی ندی کے ساتھ مطلب ہو جانا چاہیے، اور گزر جا بن کے سیلے تندرو ہو گیا باں سے، اگر وہ پہاڑ اور راستے میں ہے تو اس پر تو مطلب سختی سے آگے نمٹنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں بے شمار، اچھا پھر یہ اپنے اندر جو جذبہ ہے، اب میں حیران ہوں، اقبال نے چھوٹی سی نظم لکھی ہے طالب علم، اور اگر اس فلسفے کو بھی سمجھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اقبال کی شاعری کو اور زیادہ آپ کو پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ میرے خیال کے مطابق چونکہ زیادہ لیکچر ہو جائے گا، اس لیے میں صرف اسی نظم کے ساتھ اختتام کر دوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ طالب علم کے حوالے سے کتنا ان کو ایک یقین، ایک اعتماد دے رہے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے صاحب کتاب میں۔ یہ چھوٹی سی نظم کے فلسفے کو سمجھ لیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، طالب علموں کو بھی کہتا ہے، مشکلات سے۔ اچھا، خودی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب آپ مشکلات سے ٹکراتے ہیں، جب تک آپ مشکلات سے نہیں ٹکراتے آپ کی خودی مضبوط نہیں ہوتی، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ جب ہم مشکلات سے ٹکراتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہماری کیا اچھائیاں ہیں، ہماری کیا مضبوطی ہے، تو کمزوریوں پر ہم قابو پا کے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ طوفانوں سے ٹکرانا پڑے گا اور اپنے اندر ایک ہلچل پیدا کرنا پڑے گی،
آگے گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک چیز پر اکتفا کر جانا، ایک چیز کو لے کر اپنے لیے کافی سمجھنا، یہ انسانیت کی معراج نہیں ہے، نہ انسان کے پیدا کیے جانے کا یہ مقصد ہے۔ ایک آپ دریافت کر لیتے ہیں، کھوج لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کو معلوم کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے کچھ معلوم نہ کریں۔ چند کلیوں پر کنار کر جانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہم گلشن میں الہی تنگی دامان ہمارا ہے، تو لہذا صرف کتاب پڑھتے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کتاب خواں بنو، یعنی لکھنے والے خود بنو، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پر اقبال وعدے کریں گے۔ امید ہے کچھ پہلو آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ مزید یہ ایسے ہنٹس ہیں کہ آپ اگر ان پر تحقیق کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے یہ نیک شگون ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تمام بچے ہر ایک موضوع پر کوئی 10 شعر ضرور تیار کریں، چاہے کائنات ہے، چاہے خدا ہے، خودی ہے، مرد مومن ہے، شہین ہے، عشق ہے، مغرب ہے، قومیت ہے، سیاست ہے۔ اس کی سیاست میں بھی دیکھیں، آئین پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو، جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال سیاست کے مخالف نہیں ہے، لیکن اس کو دین اسلام کی روشنی میں رکھ کر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو الگ کر کے سیاست کی جائے تو وہ پھر سیاست نہیں ہوگی، وہ جو سیاست کو عبادت کا نام دیتے ہیں وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔